والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود و سلام سارے حضرات بآواز بلند پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ اپنے پیارے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے حضرت قبلہ اشرف العلماء رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے صاحبزادگان حضرت علامہ مولانا غلام نصیر الدین رحمت اللہ علیہ اور مولانا محمد بشیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے درجات اللہ کریم بلند و بالا فرمائے اور اللہ کریم پسماندگار کو صبر اور اس پہ اجر عطا فرمائے. چونکہ یہ ختم چہلم شریف بھی ہے، سالانہ عرس پاک بھی ہے، اور میں نے اس مناسبت سے جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس نے، ہر شخص نے موت کو چکھنا ہے. ہر شخص نے موت کو چکھنا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ موت تو ہر ایک کے لیے ہے، لیکن ہر ایک کی موت ایک جیسی نہیں ہے. ہر ایک کی موت ایک جیسی نہیں. میں آپ حضرات کو دیکھ رہا ہوں کہ جدھر آنکھ ہوتی ہے نا پوری توجہ ادھر ہوتی ہے. جدھر آنکھ ہوتی ہے پوری توجہ ادھر ہوتی ہے. اور قرآن کریم فرقان حمید سے یا رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث سے جب وہ آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہو تو کسی اور طرف آنکھ اور توجہ کا ہونا یہ خوش نصیبی نہیں. سب سے بڑی توجہ ہم قرآن کی طرف کریں اور حدیث کی طرف کریں. اور میں آپ کو قرآن اور حدیث عرض کر رہا ہوں. مجھ سے پہلے بھی ہمارے ذی وقار علماء کرام نے خوبصورت بیان فرمایا. تو موت سب کی ایک جیسی نہیں ہوتی. اللہ کے نبی، اللہ کے رسول سب سے افضل و اعلیٰ ہے. موت ان کے لیے بھی ہے اور اللہ کے ولی، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار کے افراد، شہداء، شہیدوں کے لیے بھی موت ہے، اور پھر مومنوں کے لیے بھی موت ہے، کافروں منافقوں کے لیے بھی موت ہے. یعنی موت ایک جیسی نہیں. جو کچھ ہم نے قرآن اور حدیث میں پڑھا کہ اللہ کے پاک نبیوں کی جو موت ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کے اس قانون اور
اس کے تحت ان کی موت واقع ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاک نبیوں کو پہلے ان کا جنت والا گھر دکھاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو اختیار عطا فرماتا ہے کہ اگر تم دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو جتنا مرضی رہو، اور اگر اللہ کی ان نعمتوں کے پاس آنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں ان نعمتوں کے پاس پہنچایا جائے۔ جب اللہ کا نبی اپنی موت کو اختیار فرماتا ہے تو پھر اس کی موت واقع ہوتی ہے، اور وہ بھی جو موت واقع ہوتی ہے وہ ایک آن واحد کے لیے اللہ تعالیٰ پھر اپنے پاک نبی کو حیات عطا فرماتا ہے، اور دنیا کی حیات سے بھی اعلیٰ حیات عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں۔ جو لوگ اس بات کے مخالف ہیں وہ موت والی آیتیں پیش کرتے ہیں، اِنَّکَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ۔ تو بھائی ہم نے اللہ کے نبی کی موت کا انکار نہیں کیا، بلکہ ہم اللہ کے نبی کی موت کے بعد حیات کے قائل ہیں۔ تو موت کو بھی مانتے ہیں اور موت کے بعد والی حیات کو بھی مانتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کی موت، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آخری وقت تھا تو رسول اللہ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اللہم الرفیق الاعلی یہ فرما رہے تھے، اور یہ عرض کر رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں اللہم الرفیق الاعلی۔ تو ام المؤمنین صدیقہ فرماتی ہے میں سمجھ گئی کہ حضور علیہ السلام جو فرماتے تھے نا کہ نبی کا موت اختیاری ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اختیار عطا فرماتا ہے، تو اب حضور علیہ السلام کو یہ اختیار دیا جا رہا ہے، اور حضور ہمارے پاس رہنا پسند نہیں فرما رہے بلکہ رفیق اعلیٰ کے پاس جانا پسند فرما رہے ہیں۔ جو لوگ ہر ایک نے مرنا ہے، حق ایک نے مرنا ہے، تو فرق نہیں بتاتے کہ موت اللہ کے نبی کی موت کیسی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اسرائیل علیہ السلام آئے، بخاری شریف کی روایت کے مطابق وہ انسانی صورت میں جب آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مکہ مارا، ان کی آنکھ نکل گئی، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا اللہ ایسے بندے کے پاس بھیجائے جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوا کہ میرے بھیجے ہوئے اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نے کیوں ایسے کیا، بلکہ حضرت اسرائیل کی آنکھ کو ٹھیک فرما دیا اور فرمایا کہ میرے پیارے کلیم کے پاس جاؤ اور جا کر کہو اگر دنیا میں ہی زیادہ رہنا چاہتے ہو تو کسی بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھو، جتنے بال نیچے آ جائیں گے اتنے سال تمہاری عمر بڑھا دی جاتی ہے۔ تو اسرائیل علیہ السلام کو کوئی اور واپس بھیج سکتا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کی شان ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر موت، تو فرمایا پھر ابھی ٹھیک ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے لیے شان نبوت کو ظاہر فرمایا، اور وہ لوگ جو اللہ کے نبیوں کی موت کو عام لوگوں کی موت کی طرح کہنے والے تھے ان کو جھوٹا قرار دے دیا۔ حضرت کلیم اللہ علیہ السلام نے اسرائیل علیہ السلام کو واپس کر دیا۔ بہرحال اللہ کے نبیوں کی موت کے بعد ان کی حیات دنیا کی حیات سے بھی افضل و اعلیٰ حیات۔ اسی طرح شہیدوں کی موت، شہیدوں کے لیے قرآن فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء ولیکن لا تشعرون۔ دوسرے مقام پر ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ زندہ ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو شہید کی بھی موت تو واقع ہوتی ہے لیکن موت کے بعد پھر حیات ہے، اور ان کو مردہ کہنے سے بلکہ مردہ خیال کرنے سے بھی منع کر دیا گیا۔ پھر آ گئے مومن، مومنوں کی موت بھی برابر نہیں۔
کچھ وہ لوگ ہیں جو مومن صالح ہیں، جن کا نفس مطمئنہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندے جو صالح مومن ہیں اس کی موت کا فیصلہ فرماتا ہے تو اپنے فرشتوں کو پہلے بھیج دیتا ہے کہ جاؤ اور جا کر میرے بندے کو میری رضا کا مجدہ سنا دو۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ جب مجدہ سنایا جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ فرمایا جو اپنی موت کو محبوب سمجھتا ہے اللہ اس کو محبوبوں والی موت دیتا ہے، اور جو اپنی موت کو ناپسند جانتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مبغوض لوگوں والی موت دیتا ہے۔ تو حضرت سیدہ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے حضور ہم میں سے مرنا تو کوئی بھی نہیں پسند کرتا، تو کیا پھر ہماری موت وہ مبغوض لوگوں والی ہوگی؟ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنے اس فرمان کی وضاحت فرمائی کہ عائشہ پہلے جب لوگ زندہ ہوتے ہیں کاروبار میں مصروف، بال بچوں میں مصروف، تو وہ مرنا نہیں چاہتے، اور جب تک میرا بندہ اللہ کا بندہ وہ مرنا نہیں چاہتا اللہ اس کو مارتا بھی نہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے اس پیارے بندے کو کی موت کا فیصلہ فرماتا ہے تو پہلے فرشتوں کو بھیج کر اس کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے، اس کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے، اللہ کی رضا کی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ تو پھر وہ مومن جب یہ خوشخبری سنتا ہے تو اس کے لیے موت سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، دنیا میں رہنا اس کو پیارا نہیں لگتا، تو اللہ تعالیٰ اس وقت اس کی موت کا فیصلہ فرماتا ہے۔ لیکن یہ مومن کی عام مومن کی موت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کہ جنت سے خوشبودار کپڑا لے جاؤ اور جنت کی خوشبو لے جاؤ۔ وہ آ کر رحمت کے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور اس مومن کو مجدہ سنا کر جب اس کی روح کو قبض کرتے ہیں تو مومن کی روح کو وہ لپیٹتے ہیں اس جنت کے خوشبودار کپڑے میں، اور جتنے فرشتے ساتھ ہوتے ہیں وہ اس روح کو اوپر لے جاتے ہیں آسمانوں کی طرف۔ آسمان والے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کیسی خوشبودار روح آ رہی ہے، یہ کس کی روح ہے؟ تو اس کا تعارف کرواتے ہیں کہ یہ فلاں مومن تھا جو عقیدہ جس کا ٹھیک تھا، رسول اللہ علیہ السلام سے محبت تھی، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادا کرنے والا یہ شخص تھا، لحاظ رکھنے والا شخص تھا۔ تو فرشتے استقبال کرتے ہیں، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، ہر آسمان سے اوپر اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے، اور ہر آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ خوشبودار روح کس کی ہے، اور اس کا تعارف بڑے احترام سے کروایا جاتا ہے۔ اور جب ساتوں آسمانوں سے اوپر اس کی روح کو سیر کروائی جاتی ہے، پھر اس کی قبر میں اس کے جسم کو رکھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس روح کو اس کے جسم کے ساتھ ملاتا ہے، اور مومن جب اپنی قبر میں لیٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس دو فرشتے بھیج دیتا ہے، وہ اتاہ ملکان، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، فاقعداہ فیقعدانہ یعنی فیجلسانہ، یہ روایتیں ہیں کہ وہ اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، اور فیقولان لہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے رب اللہ۔ پھر وہ پوچھتے ہیں ما دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے؟ وہ کہتے ہیں دین الاسلام۔ پھر وہ پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ھذا قریب کے لیے ہوتا ہے، یہ جو قریب مرد ہے اس کے بارے میں ما کنت تقول، جب تو دنیا میں رہتا تھا تو اس کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟
تو وہ پہچان صرف مومن کو ہوتی ہے کہ یہ تو میرے رسول اللہ علیہ السلام، وہ پہچانتا ہے رسول اللہ علیہ السلام کو اور عرض کرتا ہے یہ تو میرے رسول اللہ علیہ السلام ہے، میں تو ان کی فرامین پہ عمل کرتا رہا، ان کے ارشادات پہ عمل کرتا رہا، ان کی تعریفیں کرتا رہا، درود و سلام عرض کرتا رہا۔ جب یہ پہچان ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتوں میرے بندے نے سارے سوالوں کے جواب ٹھیک دیے، اب اس کے لیے جنت کا لباس لے آؤ، البسوہ من الجنہ، جنت کا بستر لے جاؤ، افرشوہ من الجنہ، جنت کا بستر بچھاؤ۔ تیسرا حکم ہوتا ہے وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اس کی قبر کا جنت کی طرف راستہ کھول دو۔ اب اس مومن کی قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے، مومن کی قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ 70 ہاتھ ادھر 70 ہاتھ ادھر 70 ہاتھ پاؤں کی طرف 70 ہاتھ سر کی طرف وہ قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ وہ کشادہ کیوں کر دی جاتی ہے؟ کیونکہ اب وہ جنت کا باغ بن چکا ہے۔ اور وہ مومن، نسائی شریف کی حدیث ہے کہ اس مومن سے پہلے جو فوت ہوئے ہوتے ہیں وہ آ کر اس سے پوچھتے ہیں ما فعل فلان ما فعل فلان ما فعل فلان، فلاں کا حال سنا، فلاں کا حال سنا، تو وہ ابھی جواب نہیں دیتا۔ کسی ایک ایسے آدمی کے بارے میں وہ پوچھتے ہیں ما فعل فلان، تو وہ پوچھتا ہے کہ وہ تو مجھ سے پہلے 2 دن 3 دن 4 دن وہ مجھ سے پہلے فوت ہوا تھا، کیا اس کی ملاقات تمہارے ساتھ نہیں ہوئی؟ تو کہتے ہیں نہیں، اس کی ملاقات تو ہمارے ساتھ نہیں ہوئی۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ سارے کہتے ہیں اچھا جس کی ملاقات ہمارے ساتھ نہیں ہوئی ذُهِبَ بِهِ إِلَىٰ أُمِّهِ الْحَاوِيَّةِ، پھر اس کو اپنی ماں حاویہ کی طرف یعنی جہنم میں گیا۔ جو جہنم میں جاتا ہے اس کی ملاقات اگلوں سے نہیں ہوتی، اور جو جنتی ہوتا ہے اس کی ملاقات پہلے فوت ہونے والوں سے ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اس کی ملاقات اپنے ان پہلے پیاروں سے ہوتی ہے، جن سے محبت ہو ان سے ہوتی ہے، اب ماں باپ سے ملاقات ہوگی، اجداد سے امہات سے ملاقات ہوگی، اپنے مشائخ سے ملاقات ہوگی، اللہ کے ولیوں سے اغواث و اقطاب سے ملاقات ہوگی، صحابہ اہل بیت سے محبت ہوگی، اور رسول اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ ان سے جب ملاقاتیں ہوں گی، بتائیے وہ مومن کو مرنے سے بڑی نعمتیں نہیں آگے مل گئی، دنیا سے بڑی نعمتیں نہیں آگے مل گئی۔ یہ ہے مومن کی موت۔ اور کافر منافق کی جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے آ کر اس کو سناتے ہیں کہ تو نے بڑا کفر کر لیا، بڑی منافقت کر لی، اب تیرے عذاب کا وقت آ گیا ہے، تیار ہو جا۔ تو وہ موت کو پسند کرے گا؟ وہ نہیں پسند کرے گا۔ من کارہ لقاء اللہ، اب کارہ اللہ لقاءہ، اب اس کو مبغوض لوگوں والی موت زبردستی اس کو مار دیا جاتا ہے، اور اس کی روح کو لپیٹنے کے لیے جہنم کا کھردرا کپڑا لاتے ہیں، جہنم کی بدبو لاتے ہیں، اس میں بدبودار کپڑے میں اس کو لپیٹ کر جب آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں نا، تو فرشتے پوچھتے ہیں یہ بدبودار روح کس بدبخت کی روح آ رہی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ فلاں بدبخت ہے جو کافر تھا، منافق تھا، فاجر تھا، ظالم تھا، لوگوں کے ساتھ غریبوں پہ ظلم کرنے والا، دنیا کا کتا بنا ہوا تھا، یہ وہ بدبخت ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھولنے کی اجازت نہیں۔ جب رسول پاک علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا تو ساتھ قرآن کریم کی آیت بھی تلاوت فرمائی، یوم لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔
یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی تو اس کی روح کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا، اس کی روح کو وہیں سے پھینکا جاتا ہے جب وہ اپنی قبر میں۔ اور یاد رکھیے یہ قبر سے مراد یہی گڑھا نہیں ہے، ہاں مومنوں کی قبر بنتی ہے۔ اگر کوئی سمندروں پانیوں میں مر جائے، اگر کوئی درندوں کے پیٹ میں چلا جائے تو وہ بھی اس کی قبر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے سے وہ بھی دور نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک آدمی نے اپنے بچوں کو کہا، گناہ گار تھا اور اپنے گناہوں کا احساس بھی تھا، کہنے لگا میں مروں تو میری لاش کو جلا کر راکھ بنا کر آدھی راکھ قبرستان، آدھی راکھ میری جنگلوں میں اور آدھی راکھ سمندروں میں بہا دینا تاکہ میں عذاب سے بچ جاؤں، کیونکہ میں بڑا گناہ گار ہوں۔ تو جب اس کے بچوں نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو اور اس کے جسم کے ذرات جہاں بھی تھے ان کو اکٹھا کر کے فرمایا بندے تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس بندے نے کہا یا اللہ میں نے تو تیرے خوف سے ایسا کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مجھ سے ڈر جاتا ہے میں اس کو بخش دیتا ہوں، اسے بخش دیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں تو سارے حاضر ہوتے ہیں، تو کافر سے جب فرشتے پوچھتے ہیں مر ربوں کا، منافق سے پوچھتے ہیں، بدکار فاجر سے پوچھتے ہیں مر ربوں کا، وہ جواب نہیں دے سکتا، وہ کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری۔ ہر سوال پر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اس کی قبر کے لیے جہنم کا بستر لاؤ، وہ آ گئے، اس کو جہنم کا لباس پہناؤ، یا اس کو جہنم کا لباس پہنایا جاتا ہے، اور اس کی قبر اس کو ایسے دباتی ہے اور اس کی قبر جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے، جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ اب میرے بھائیوں اگر یہ دو طرح کی موت تھی، ایک بدکاروں فاسقوں فاجروں کافروں منافقوں کی، اور ایک صالح مومنوں کی، ہم ان میں سے کون سی موت پسند کرتے ہیں اپنے لیے؟ جواب دیجیے، کون سی موت؟ مومنوں والے۔ تو پھر اس کے لیے ہمیں دنیا میں مومن رہنا ہوگا، دنیا میں ہماری صورت بھی مومنوں والی ہو، یہودیوں والی، یہودیوں انگریزوں والی صورت نہ ہو، ہمارا لباس بھی مسلمانوں والا ہو، ساتر لباس ہو، بغیرتوں والا لباس نہ ہو، اور ہمارا ہر کام شریعت مطہرہ کے مطابق ہو، اور دل ہمارے رسول اللہ علیہ السلام کی محبت سے روشن ہوں، تو پھر مومنوں والی موت انشاءاللہ ہمیں مل جائے گی۔ اور یاد رکھیے یہ عوام مومنین کی بھی بڑی شان ہے، لیکن جو علماء ہے نا، تو علماء کی شان تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی کہیں اوپر بنائی ہوئی ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، تو یقیناً جو رشتہ دار ہوتے ہیں، عزیز ہوتے ہیں، ان کو جدائی کا صدمہ ضرور ہوتا ہے، لیکن مومن کے لیے اس دنیا سے قبر والی زندگی، برزخ والی زندگی، یہ کہیں بلند و بالا، افضل و اعلیٰ ہے۔ اور پھر جب حشر کے میدان میں حاضر ہوں گے مومن، تو فرشتے آگے سے استقبال کریں گے، تتلقاہم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، اے مومنو مبارک ہو، یہ وہ دن ہے جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔ چونکہ وقت کم ہے، میں اپنی انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں خاتمہ ایمان پہ نصیب فرمائے، اور ہمارے ماں باپ، ہمارے اعزاء اقارب جو اس دنیا سے جا چکے، اللہ تعالی